الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ سے کافی لمبی بریک ہو گئی نا آپ لوگوں کی سورہ ملک سے، لیکن بس کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نومبر کے اینڈ تک سورہ ملک کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو جائیں، قرآن کا سیکھا ہوا ایک ایک لفظ آخرت میں ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جانے کے لیے ایک بہترین حجت بن جائے۔ اس کتاب سے سیکھے گئے علم کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچ جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے ہی قرآن والے لوگوں میں چنے رکھے، آمین۔ آپ لوگ اپنی جو وہ ریوائز کرتے رہیں سورہ ملک کو، خود سے ریوائز کرتے رہیں اس کی ٹرانسلیشن کو، کیونکہ اب تو انشاءاللہ جلد ختم ہونے والی ہے، تو پھر آپ لوگوں کا سب کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، رائٹ؟ تو اس کے لیے تیار رہیے گا، مے بی 3-4 ویکس میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ چلیں ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاس کو آگے جاری کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے لیے میرے سارے کام کو اپنے لیے صالح بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے ان کو خالص کر دے اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ آمین اللہم آمین۔ اس دعا کو سنیں اور اس کے ساتھ خود بھی اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ آمین اللہم آمین۔ اچھا ویسے یہ جو درمیان میں بریک آئی، اور وہ تو چلیں قدرتی طور پر ایسے سے شائستہ کچھ ٹریول وغیرہ کر رہی تھیں تو وہ بریک لینا پڑ گئی، حالانکہ یہ ہماری پلاننگ میں نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ وہ بیسٹ پلانر ہے، رائٹ؟ تو وہ جب چاہے گا، اور اگر ہماری بھی چاہت ہے تو اللہ اس میں اپنی جب چاہت شامل کر دے گا تو ہم تب ہی اس کے علم کو سیکھ سکیں گے۔ لیکن مجھے آج کم لوگ کیوں نظر آ رہے ہیں بھی کلاس میں؟ کیا جب بریک آ جاتی ہے تو آپ کے خیال سے ہم اس میں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، ہم اپنی پچھلی ساری چیزوں کو ریوائز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، یا ہم بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں؟ تو جنہوں نے ہماری سیریز جب صحابہ صحابیات والی سیریز اگر کسی نے میرے ساتھ کی ہو تو اس پوری سیریز میں
بہت ساری چیزیں ہم موٹیویشن کے لیے ایک دوسرے کو سکھاتے رہے، جس میں ایک مین چیز تھی، میں آپ سب سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بھیڑیا آتا ہے تو ان کو ہانکتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کام کرنا ہے، یا یہ ریمائنڈر جائے گا تو پتہ ہوگا اب ہی میں نے سورہ ملک پڑھنی ہے، رائٹ؟ تو جو مومن ہوتے ہیں نا وہ بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ان کے اسکیجول بڑے فکسڈ ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ سب کو یہاں پر جو نہیں آئے ہیں، چلیے وہ بھی میں اس کے تھرو، چلیں جب وہ ریکارڈنگ وغیرہ سنیں گے تو ایک میسج چلا جائے گا کہ اگر آپ کو بریک مل گیا تو اس میں آپ کی انرجی اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے۔ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو سچے مومن کی یہ نشانی یہ ہے کہ وہ اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی کمی کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لیزی ہو جائیں یا سست پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ویسے آپ میں سے جو پہلے دن آئے تھے اور اب تک جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، 1 لکھ کر ٹائپ کیجئے گا، آپ میں سے کون کون ہے جو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو یا اپنے کسی جاننے والے کو یا رشتہ دار کو یا اپنی کسی بہن کو بھی ساتھ لایا کہ نہیں بھی اب تم نے بھی میرے ساتھ یہ سیکھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے؟ کسی نے یہ کوشش کی ابھی تک، یا صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سے خود ہی یہ کام کریں؟ سسٹر شائستہ صالح شاہدہ نے کیا، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ سسٹر روسا نے کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لائبہ حنیف نے کی، عظمیٰ علی نے، یس ماشاء اللہ، اور سسٹر ناز نے کی ہے، افسانہ نے کیا، ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں اور آپ کی ساری کوششوں میں برکت ڈالے اور اس کو قبول و منظور فرما لے۔ اور روبینہ نے بھی کیا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کا سفر میں ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہوں کہ اکیلے نہیں، قرآن کا سفر اپنوں کے ساتھ اور زیادہ پیارا اور آسان ہو جاتا ہے، کبھی آپ اگر کلاس میں نہیں آ سکتے ہیں، بہت کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور آپ نہیں آ پا رہے ہیں، تو جس کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ وہ بھی کلاس لے تو وہ آپ اس کے ساتھ بعد میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتی ہیں، آپ آپس میں ڈسکشنز کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو جو اصحاب صفہ تھے مدینہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ہی اپنی ایک دوسرے کی باریاں لگایا کرتے تھے۔ ایک ٹائم پہ ایک صحابی کام کرتے تھے، کما کر لاتے تھے، اور دوسرے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو مدینہ میں جا کر مسلمانوں نے، جو صحابہ تھے، انہوں نے ایسے باریاں لگا رہی تھیں جب آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا جو عہد ہوا تھا اس کے بعد میں۔ تو کیونکہ جو آپ کے جو ایسے آپ آپس میں، جس کو ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ بڈیز بن جاتے ہیں نا جب ہم آپس میں ایسے، اور جو قرآن کے بڈیز بن جاتے ہیں، تو کوئی لیزی ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر ہم ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں کہ نہیں بھی لیزی نہیں ہونا، ایکٹیو ہو کے کام کرنا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور ایسا ساتھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسنگز ہوتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آج چونکہ ہم سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی تجوید ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم قرآن کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وحی الہی کیا ہے۔ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو یہ وحی الہی ہے کیا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن سم ہاؤ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں ایکسپلین کرنا نہیں آتی۔ تو میری پیاری بہنوں، میں نے اب سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ صرف آپ کے ریمائنڈرز کے لیے ہے، شاید یہ چیزیں آپ کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوں، لیکن آپ کو ریمائنڈرز دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی ایک ریویژن ہو جائے، رائٹ؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ وحی الہی کی آخر اہمیت اور ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ انسان جو ہے نا وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جو اس کا جسم ہے وہ ایک جو زمینی مٹی ہے اس سے بنایا گیا، رائٹ؟ تو لہٰذا جو ہمارا جسم ہے اس کی خوراک بھی اس زمین کی جو مٹی ہے اس سے اگنے والی خوراک ہی ہمارے جسم کی خوراک ہے، یعنی کہ اس مٹی سے ہی پھل نکلتا ہے، اس مٹی سے ہی سبزی نکلتی ہے، اس مٹی سے ہی اناج نکلتا ہے، اور اس مٹی سے ہی ہمارا جسم بنایا گیا تھا، رائٹ؟ تو چونکہ ہمارا جسم اس مٹی سے بنا، اس لیے پھر جو اس مٹی سے جو خوراک آتی ہے اور وہ اس جسم کی خوراک ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے، رائٹ، وہ آسمان سے آئی تھی، اور جو پھر جو ہماری روح کی خوراک ہے یعنی کہ جو قرآن ہے وہ بھی آسمان سے ہی آیا تھا، رائٹ؟ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہی جاتی ہے، تو نماز بھی ہمیں آسمانوں سے ہی آئی، یعنی کہ معراج پر وہ گفٹ ملی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک گئے تھے نا، تو معراج پر گئے تھے، تو معراج کے سفر میں ہمیں نماز گفٹ ملی تھی، اس لیے وہ ہماری روح کی غذا ہے نماز، رائٹ؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں رکوع کا پوسچر بنتا ہے، سجدے کا پوسچر بنتا ہے، تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری جسم کی، ہماری بیک بون کے لیے یا ہماری جسم کی ہڈیوں کے لیے، وہ مسلز کے لیے وہ پوسچرز بڑے اچھے ہیں اور بڑے کارآمد ہیں، لیکن اصل میں تو نماز ہماری روح کی غذا ہے۔ اسی طرح سے قرآن ہماری
روح کی غذا ہے، روح بھی آسمان سے آئی اور قرآن اور نماز بھی ہمیں آسمان سے ہی ملے، رائٹ؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جسم اور روح کی جو غذاؤں کی اہمیت ہے، ہمارے جسم اور روح کی غذائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تیار کی ہیں، رائٹ؟ تو ان غذاؤں کے بغیر نہ تو روح اور جسم میں کسی بھی طرح کی کوئی طاقت ہوگی، نہ ہی کوئی انرجی ہوگی، نہ ہی وہ جان ہوگی، نہ ہی کوئی خوشی اس میں ظاہر ہوگی، رائٹ؟ تو پھر ہدایت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ وحی کے بغیر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کچھ ایسے نان مسلمس کو دیکھ کر جو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ کتنی حکمت ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن اگر ان کے پاس قرآن جیسی ہدایت نہیں ہے تو وہ ہم جیسے کم عقل لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس حکمت ہے، رائٹ؟ تو قرآن کے بغیر ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وحی کے بغیر ہدایت مل سکتی ہے، یہ امپوسیبل بات ہے، رائٹ؟ تو روح کو آسمانی غذا جبکہ جسم کو زمینی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں کی بقا میں انسان کی بقا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی موت بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو عربی میں وحی کا معنی ہے لطیف، جس کو کہتے ہیں سویفٹ، یعنی کہ اشارہ کر دینا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کہ سیکرٹلی، انتہائی تیزی کے ساتھ کسی کو کوئی بات یا پیغام پہنچا دینا، یا دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سونے اور جاگنے کی بھی قید اس تعریف میں وہ لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی حالت بیداری میں بھی، یعنی کہ جاگنے کی حالت میں بھی آ سکتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، اور نیند میں بھی آتی ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کا انداز بھی ہمیشہ شروع میں سچے خوابوں سے ہی ہوا تھا، رائٹ؟ شرعی وحی کی اقسام ہمارے سامنے آتے ہیں، شریعت میں وحی کیسے کیسے نازل کی گئی۔ تو ایک ہے عالم خواب میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انبیاء کے خواب تو حق ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا جو آغاز ہوا تھا وہ سچے خوابوں سے ہوا تھا۔ ایک ہوتی ہے پس پردہ وحی، رائٹ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے میں رہ کر، رائٹ؟ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وحی بذریعہ جبرائیل امین، یعنی کہ یہ وحی جلی کہلاتی ہے، جو وحی کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اتاری گئی تھی۔ اور نمبر 4 پر آتی ہے وحی جو الہام کی جاتی ہے، دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کو پہنچانے کے 2 انداز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی وہ وحی ہے جو جبرائیل امین نے حرکات اور حروف سمیت بغیر کسی کمی اور بیشی کے، یعنی کہ کسی بھی کمی بیشی کیے بغیر جو بھی اللہ کے کلام کے کلمات تھے، الفاظ تھے، وہ ہو بہو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور یہ وحی قرآن کی ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری وحی خفی ہے، اور یہ اس کا انداز یہ ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے ہیں، یا اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یا خواب اور الہام کی صورت میں بھی آپ کو براہ راست وحی کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی کے اس میں احکامات ہیں، لیکن اس میں حروف بھی جو کلمات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن وہی خفی میں چونکہ کلمات جو اب بول کر بتا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، لیکن پیچھے سے کمانڈمنٹس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اسی لیے جب ہم متن پڑھتے ہیں یا ٹیکسٹ جب پڑھتے ہیں ہم عربک کا، تو وہ بڑی کلاسیکل عربک ہے، اور اس کا سٹائل ہمیں ڈیفرنٹ سٹائل میں نظر آتا ہے، رائٹ؟ اس کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کی طرح اس کی تلاوت بھی شروع کر دیں، اور پھر اس کی تلاوت کرنے میں تو ڈیفینیٹلی چونکہ اس کی تلاوت ہوتی ہے ہر حرف پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ہے، اور اس کا بتا دیا گیا حدیث میں، ٹھیک ہے؟ ایک حرف کو پڑھنے کا کتنی نیکیاں ملتی ہیں قرآن میں؟ ایک حرف کو پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میرے بولتے بولتے سب سو تو نہیں گئی ہیں؟ موسم بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے سارے اچھا نہیں بھی جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے سب جاگ رہے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں ماشاءاللہ، صحیح۔ وحی غیر مطلوع کی متعدد صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس وحی کی تمام تشریحات وحی خفی میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے 2 انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھ لیا کہ جبرائیل امین کا خود تشریف لانا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب یا الہام کی صورت میں وحی کا ہو جانا نازل، رائٹ؟ اچھا، جبرائیل امین وحی 3 صورتوں میں لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ایک تو وہ کہ وہ نظر نہیں آتے تھے، بلکہ ان کی آمد پر گھنٹی کی آواز یا شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوا کرتی تھی، بون 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 جیسے آواز ہوتی ہے نا، ویسے ہوا کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جبرائیل امین کا اپنی اصل شکل میں آنا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اصل شکل میں بھی آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آپ جبرائیل امین علیہ السلام کی خوبصورتی کو جیسے بیان کیا گیا، سبحان اللہ، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. بہت پیاری پیاری حدیث ملتی ہیں ان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو ایسے تھا کہ جیسے ان کے پروں سے ہیرے اور جواہرات گر رہے ہوں. سبحان اللہ. رائٹ، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھیں گے. اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ جبرائیل امین کا انسانی شکل میں آنا. تو کس صحابی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے؟ جبرائیل امین آپ کو معلوم ہے کس صحابی کی شکل میں آئے تھے؟ وہی قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے. رائٹ. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کہا گیا کہ ہدی للمتقین اور ہدی للناس. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کو ایک طرف کہا گیا، قرآن میں ہی کہا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کہہ دیا گیا کہ ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے. یعنی کہ پہلی اس آیت میں ہدایت متقین کے لیے خاص کر دی گئی اور دوسری آیت میں عام سب لوگوں کے لیے ایک عام کر دی گئی. کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ پہلی آیت میں ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق کا ہونا شامل ہے میری پیاری بہنوں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کو نوازتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیاسے ہوتے ہیں تو کنویں پہ چل کے آتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر جس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو توفیق دے گا یہ ہدایت حاصل کرنے کی جو خود بھی چاہتا ہوگا، جس میں یہ چاہت ہوگی، جس میں یہ لگن ہوگی کہ میں قرآن سے ہدایت حاصل کروں، تو پھر یہ جو کتاب ہے وہ متقین کے لیے خاص ہو جائے گی ہدایت کے لحاظ سے. رائٹ. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ کتاب کی ہدایت سے مراد یہ ہے کہ عام لوگوں کو راہ دکھانے کی ہیں. اگر انہیں طلب ہے تو وہ کنویں پر چل کر آئیں گے، ورنہ وہ کنواں ان کے پاس تو نہیں چل کر آئے گا. رائٹ. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک قرآن کی کلاس کا ایک لنک زوم کا پہنچ رہا ہے اور آپ کو ایک راہ دکھا دی گئی ہے کہ آؤ بھئی اب اس سے علم سیکھو، اب آپ اگر جس کی روٹین بہت زیادہ سخت ہوگی، جس کے بچے بھی ہیں، جس نے اپنے انلاز کو بھی دیکھنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی دیکھنا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے، پھر کالج یونیورسٹی کی سٹڈیز بھی ہے وہ بھی سب دیکھنا ہے، اس کے باوجود اس کی چاہت ہے کہ نہیں میں کسی نہ کسی طریقے اب اپنے اسکیجول میں اس کلاس کو ایڈجسٹ کروں گی اور میں لوں گی قرآن سیکھنے کے لیے. رائٹ. تو پھر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر کسی کو لنک مل گیا اور وہ کر بھی سکتا ہے لیکن 100 بہانے دل میں آ رہے ہیں اور اس کی اپنی کوئی چاہت بھی نہیں ہے، تو پھر اس تک تو ایک راہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنچا دی اس تک. اب اس کی مرضی ہے، قرآن میں آتا ہے تم لوگوں کی مرضی، اب اس پر ایمان لاؤ یا اس کا انکار کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ. تو یہ ایکچولی ہم اس پر عمل کریں، ہم اس سے ہدایت پکڑیں یا نہ پکڑیں، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت نہیں، یہ ایکچولی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے نازل کی گئی تھی. رائٹ. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان و جن اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو ہرگز بھی نہ اس جیسا قرآن لا سکیں گے، چاہے ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایسا کوئی اور لا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب ماشاءاللہ اس وقت قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، تو ہم سب کا شمار اہل القرآن میں ہوتا ہے. یہ ایک لقب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا اور یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنی کسی فیملی سے کسی کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے اہل خانہ ہیں، میرے گھر والے ہیں. رائٹ. آپ ان کو اس طرح سے نومینیٹ کرتے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. تو اہل القرآن کون ہے؟ ان کا ایک بہت بڑا درجہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاص بندے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں. اہل قرآن اللہ کے خاص بندے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ویسے یہ جو کہہ دیا گیا اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں، خاص کون ہوتا ہے؟ جس کے قریب ہم رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے قریب رہنا چاہتا ہے. رائٹ. ہم قربت چاہتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ بڑے خاص ہوتے ہیں. اور خاص وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے خاص بندے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ پہنچے. خاص اس سینس میں بھی ہوتے ہیں کہ اگر
کوئی انسان میرے لیے خاص ہے، اگر اسے کوئی پریشانی پہنچ گئی تو میں فوراً اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کو اپنے خاص بندے کہہ رہے ہیں. تو پھر اگر کبھی کوئی پریشانی ہوگی تو پریشان نہیں ہونا. اللہ کے اب خاص بندوں میں سے انشاءاللہ اگر نیتوں کا اخلاص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوگا. اور اگر آپ کسی پریشانی میں تو اللہ اس پریشانی کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خوشیوں کی حفاظت کرے گا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا. تو کیا بات ہے پھر جو ہمیں اس قرآن سے دور کر دے. کوئی وجہ بچتی نہیں ہے، رائٹ. کوئی وجہ بچتی نہیں کہ ہم اس قرآن کو اگنور کر دیں. نہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں شامل کر دے، اور پھر جو اللہ کے خاص بندے اور خاص لوگ ہو جائیں، رائٹ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اپنے خاص لوگ، پھر جو خاص بندے وہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کچھ مانگتے ہیں نا تو ان کو نو نہیں بولا جاتا. وہ بھی خاص بندے ہوتے ہیں. تو اگر پھر ہم اللہ سے کچھ مانگیں گے انشاءاللہ تو اللہ نو نہیں بولے گا. ہاں، اگر نو تب ہی بولا جائے گا جب اسے پتہ ہے کہ میرے خاص بندے کے حق میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو وہ چیز نہیں ملے گی. تو پھر ٹھیک ہے، سمعنا وأطعنا، ہمیں اپنے اللہ کے حکم پر ہم نے سنا اور ہم اس پہ راضی ہیں. اگر ہم نے کچھ مانگا اور ہمیں ملا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. میں اپنے اللہ کی خاص بندی ہوں اور میرے اللہ کو بہتر پتہ ہے مجھ سے کہ میرے حق میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے اگر خاص بندے بننا ہے تو پھر اللہ پر مکمل توکل کر لیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر لے جا کہ تو ہم سے کچھ لے رہا ہے، تو ہمیں کچھ دے رہا ہے، ہم ہر حال میں تجھ سے خوش ہیں، ہم ہر حال میں تجھ سے راضی ہیں، اور منہ سے کوئی گلا شکوہ کچھ بھی نہ نکلے. اتنا پیارا اللہ ہمیں بنا دے. اور لٹرلی چونکہ ہم ایسے ہیں نہیں ہیں تو ہمیں اللہ سے یہ دعائیں مانگنی پڑیں گی، کیونکہ اگر ہم مانگتے ہیں تو اللہ کو پسند ہے، ہم مانگیں گے تو اللہ دے گا. تو ہم میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسے ہی پیارے پیارے لوگوں میں شامل کر دیں جو صرف باتیں نہ کریں، ان کے عمل میں بھی چیزیں آ جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. علم کے ساتھ کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی خاطر عاجز ہی رکھیں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شائستہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا سسٹر صبا. وحی الہی کے بارے میں آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کی. امید ہے تمام بہنوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. الحمدللہ کثیرا. اور کیسے ہیں آپ سب؟ اہل القرآن ہے نا. ہم نے ابھی اہل القرآن کے بارے میں سسٹر صبا نے بہت ڈیٹیل سے بتایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اہل القرآن میں شامل ہوں گے. جب ہم اس پر ابھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کریں گے تو حامل قرآن میں بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب کیسے ہیں اہل القرآن؟ اور 2 ہفتے کے بعد ہمارا پھر سے سورۃ الملک انشاءاللہ تعالی جاری ہوگا، اور ہم سب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم سیکھیں گے. دعا سے شروع کر لیتی ہوں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق دے،
اور ہمیں باطل دکھا اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق دے. آمین اللہم آمین. الحمدللہ کثیرہ ہمارا 19 آیت ہو چکا تھا اور آج ہماری 20 اور 21 آیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 2 آیت. تو ہم سب شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20 سورۃ الملک. ہم لوگ ہے نا قواعد دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ مصحف امید ہے آپ لوگ سب اپنے سامنے مصحف کھولی ہوں گی اور آپ لوگ بہت دھیان سے اور بہت غور سے قواعد کو سنیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم قرآن کو جب غور سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے حسن ظن ہے کہ آپ سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں اس محفل میں سورۃ الملک کے قرآن تجوید سیکھنے میں، آپ لوگ سب لوگ اپنے مصحف اپنے سامنے رکھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتحہ میم سکون ہے نا. فتحہ کو پہلے میم ساکن میں ملائیں گے. یہ تشدید ہے نا، تشدید میں ہماری سکون بھی چھپی رہتی ہے جزم. تو حمزہ میم سکون ام، میم فتحہ نون سکون نن من. ام من اور میم پر غنہ کریں گے. 2 سیکنڈ ہے نا، 2 حرکت دیں گے. ام من. ہاذا ہا الف صغیرہ ہے نا، اس کو مد حکمی کہتے ہیں. ہاذا نہیں کریں گے ہے نا، ہا کو زبر کی آواز نہیں دیں گے، یعنی فتحہ نہیں کریں گے. ہاذا 2 حرکت اور اس کو الف صغیرہ کہتے ہیں. زال کو بہت نرمی سے زال فتحہ الف سکون، یہاں پر الف مد ہے زال پہ، زا 2 مد 2 حرکت. ہاذا اور زال کو لام میں ملائیں گے. زال فتحہ لام سکون زل، لام فتحہ لا زل، زال کسرہ یا سکون زی یا مد. ہاذا الذی دونوں جگہ زال ہے، دونوں جگہ زال کو نرمی سے پڑھیں گے. زبان کی ٹپ تھوڑی سی باہر نکالیں گے تو ہماری نرمی سے آواز نکلیں گے. زا نہیں کریں گے، ہاذا سختی سے نہیں. زل ذلذی. ہوا ہا ضمہ ہو، واو فتحہ وا. ہوا جند لکم، جیم ضمہ نون سکون. یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے. اخفا لیٹر 15 میں سے ہے نا، دال ہمارا آ رہا. نون ساکن کے بعد دال، یہاں پر اخفا میں ہم 2 حرکت یہاں پر ٹائم دیتے ہیں 2 سیکنڈ ہے نا. نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جند لکم اور دال کے اوپر تنوین ہے، یعنی سوری ضمہ تین ہے، تو اس کو لام میں ملائیں گے اور ادغام بلا غنہ، یہاں پر ٹائم نہیں دیں گے، بالکل جلدی پڑھیں گے. دلکم لام فتح لا کاف ضمہ میم سکون کم. دلکم. ینصرکم یا فتحہ نون سکون. یہاں پر بھی اخفا آ رہا، 2 حرکت. صاد ضمہ سو اور را ضمہ رو. ینصرکم کاف ضمہ میم سکون کم اور میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر اظہار ادغام شفی اور یہاں پر غنہ کریں گے ہے نا، 2 حرکت. کم من دونی، آگے میں پھر اخفا آ رہا ہے. میم کسرہ نون سکون، من نون سکون کو یہاں پر اخفا کریں گے اور دال دمہ وا سکون دو. من دونی نون کو را سے ملائیں گے، نون کسرہ را سکون. نر را فتح ہا سکون روح، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے. نر روح. میم الف صغیرہ ما 2 حرکت، نون کسرہ نی. من دون الرحمن. انل کافرون، انل حمزہ کسرہ ای، نون کسرہ لام سکون اور ای کو بالکل لمبا نہیں کریں گے ہے نا، ہمارا یہاں پر کسرہ ہے 1 حرکت بس. انل نون کسرہ لام سکون، لام پر بالکل ہلائیں گے نہیں، لام کو قلقلہ نہیں کریں گے. انل کافرون. کاف الف صغیرہ کا 2 حرکت، یہاں پر
फी फा कसरा फी रो दम्मा वाव सुकून रू वाव मद दो हरकत नून फतहा ना इनिल काफिरून इल्ला हमजा कसरा लाम सुकून इल लाम फतहा अलिफ सुकून ला इल्ला जल्दी पढ़ेंगे यहाँ पर टाइम नहीं देंगे ना इल्ला इस तरह से नहीं करेंगे इल्ला फी फा फतहा या सुकून फी या मद दो हरकत गुरूर यहाँ पर गौ दम्मा गु है हम जबर की आवाज नहीं करेंगे है ना गरूर इस तरह से नहीं गुरूर रो फतहा रो दम्मा वाव सुकून रू और रा कसरत तैन यहाँ पर है गुरूर यहाँ पर रा को वक्फ देकर साकिन देकर रुक जाएंगे गुरूर हाँ इसको हम देख लेते हैं ना यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं पूरी आयत को तीन सॉरी अभी नहीं अभी इसको पढ़ लेते हैं अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर आयत नंबर 20 हो गया आयत नंबर 21 के कवायद देख लेते हैं मन हमजा फतहा मीम सुकून और मीम फतहा नून सुकून मन मन मीम पर गुन्ना करेंगे दो हरकत और नून साकिन के बाद यहाँ पर हा आ रहा तो हुरूफ हल्की है ना यहाँ पर अब टाइम नहीं देंगे यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे मन हाज़ल्लज़ी हा अलिफ सगीरा हा दो हरकत जाल फतहा लाम सुकून जाल सीधे लाम पर ये मिलेगा जाल फतहा लाम सुकून जल लाम फतहा ला जल जी जाल कसरा या सुकून जी हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम या फतहा रा सुकून यर जू जा दम्मा जू यहाँ पर जा को सख्ती से पढ़ेंगे है ना नरमी नहीं जू कुम कॉफ दम्मा कु काफ दम्मा मीम सुकून कुम यरज़ुकुकुम और मीम साकिन के बाद यहाँ पर हमजा आ रहा ना तो ये इजहार शफी होगा यहाँ पर रूल हमजा कसरा नून सुकून इन नून पर इजहार हो रहा नून साकिन के बाद हमजा आ रहा आगे इसीलिए नून पर इजहार हम टाइम नहीं देंगे जल्दी पढ़ेंगे इन अमसा का हमजा फतहा मीम सुकून सीन फतहा सा काफ फतहा का अमसा का रिज़्क़ यहाँ पर अगर हम वक्फ करेंगे सॉरी रा कसरा जा सुकून रिज जा को सख्ती से पढ़ेंगे रिज कहू है यहाँ पर है ना कॉफ फतहा क और हा मतलब यहाँ पर सगीरा है ना ये मध्य सिला सोगरा यहाँ पर दो हरकत अगर कंटिन्यू करेंगे तो कहू लेकिन यहाँ पर जीम वक्फ की अलामत है तो हम हा पर सुकून देकर रुक जाएंगे रिज़्क़ बल लज्जू बल बा फतहा लाम सुकून बल लाम कसरा ला बल जीम दम्मा वाव सुकून जू वाव दो हरकत बल लज्जू लाम पर टाइम नहीं देंगे बिल्कुल है ना जल्दी पढ़ेंगे बल लज्जू और यहाँ पर ये फी उतुम फा कसरा या सुकून फी आयन दम्मा ता दम्मा वाव कसरतैन तू ता को वाव में मिलाएंगे और वाव को वाव में मिलाएंगे इदगाम इदगाम है ना माल गुन्ना हो रहा वाव कसरतैन वाव विम व नुफूर वाव फतहा व नून दम्मा नू फा दम्मा वाव सुकून फू और रा कसरतैन रिन लेकिन यहाँ पर रुकेंगे तो नुफूर अम्मन हाज़ल्लज़ी सॉरी अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर हमारी दो आयत कंप्लीट हो गई हम इसकी ये वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं अमन या कौन है हाजा वो अल्लज़ी जो हुआ वो जुंदुन लश्कर हो लकुम तुम्हारा यंसुरुकुम
मदद करे तुम्हारी, मिन दूनी सिवाय, अर्रहमान रहमान के, इनी नहीं है, अल काफिरून काफिर, इल्ला मगर, फी गुरूर धोखे में, अमन या कौन है, हाजा वो, अल्लजी जो, यरजुकुकुम रिज्क देगा तुम्हें, इन अगर, अमसका वो रोक ले, रिज्कहू रिज्क अपना, बल्कि लज्जू अ, लज्जू वो अड़े हुए हैं, वो अड़े हुए हैं, फी उतुविन सरकशी में, व नुफूर और बिदकते हैं। जी हम इनकी रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। भला खुदाए रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे, काफिर लोग तो नरे धोखे में पड़े हुए हैं। अगर वो अपना रिज्क बंद कर दे तो भला वो कौन है जो तुम्हें रिज्क अता कर सके, उसके बावजूद वो सरकशी और बेजारी पर जमे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला बेशक बहुत ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम उनकी नाफरमानी करते हैं फिर भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तमाम नेमतों से नवाजता है। सुभान अल्लाह। उसके बाद अब हम इसकी रनिंग है ना हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप लोग गौर से पहले सुनेंगी और अपनी जहां जहां पर हर्फ होगा वहां वहां पर आप अपनी उंगली चलाती जाएंगी ताकि पढ़ें कि कैसे कैसे कवायद हो रहे हैं, है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अब आप लोग मीठी में ना अपनी आवाज में पढ़ेंगी इंशाअल्लाह ताला हमारे पीछे पीछे। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। एक बार और देख लेते हैं इस आयत को। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। आयत नंबर 21। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक, अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह,
بل لجوا في عتو ونفور. ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مکمل طرح سے حفظ کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، ابھی جب ہم وحی الہی کا پڑھ رہے تھے اور جب اس پہ ذکر آیا کہ کس صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تو میرے خیال سے مجھ سے وحی قلبی بولا گیا، رائٹ؟ کریکٹ کر لیں اس کو، وہ دہیہ قلبی، رائٹ؟ مجھ سے وحی قلبی بولا گیا. چلیں ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ بہت اچھے سے آپ لیکچر تیار کر کے آئیں گے. اور اگر طہارت کا جو بات ہے، چلیں میں ریکارڈنگ ختم کر کے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو طہارت کے لیکچر کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.